وہ اللہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کو تیار کر رہا ہے. مرد کے جسم سے ایک نطفہ نکلا، ایک لکوڈ مادہ. خاتون کے جسم سے ایک جگہ پر ایک لکوڈ مادہ تیار ہوا، وہ خاتون کے جسم سے نکل کر کے رحم میں آ گیا. ادھر سے مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں پہنچا. اب اندر ماں کے رحم میں یہ دو لکوڈ آپس میں ملے، یا آپس میں کیا بنیں گے نہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کے انسان میں بے بس ہیں. اب اندر کیا تیار ہو رہا ہے، کیسے تیار ہو رہا ہے، اس کی شکل کیا بنے گی، اس کا مائنڈ سیٹ کیسا بنے گا، وہ مکمل ہوگا یا اب نارمل آئے گا، یا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، اس کی شکل کیسی بنے گی، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے. نہ اس ماں کے ہاتھ میں ہے نہ اس باپ کے ہاتھ میں ہے. تمنا تو کریں گے کہ لڑکا ہونا چاہیے، لڑکی ہونی چاہیے، لیکن تمنا سے آگے بڑھ کر کے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں ماں کے رحم میں تمہاری شکلیں میں بناتا ہوں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں نے جو چاہا، کبھی لڑکا بنایا کبھی لڑکی بنائی. لڑکا بنایا تو آگے چل کر کے مرد بن کے زندگی گزارے گا، لڑکی بنایا تو آگے چل کر عورت بن کے زندگی گزارے گی. لڑکے کے لیے جو ہونا چاہیے وہ میں سے دے دوں گا، لڑکی کے اندر جو ہونا چاہیے وہ اس کو میں ادا کروں گا. پھر شکلیں تمہاری میں نے الگ الگ بنائی. کسی کی شکل کسی کے ساتھ نہیں ملتی. کسی کا ڈی این اے پڑھے لکھے سمجھ جائیں گے، کسی کا ڈی این اے کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہے، الگ کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا چلنے کا انداز الگ ہے، ہر ایک کے فنگرز الگ ہیں، ہر ایک کی آئی سائڈ بالکل الگ ہے. یعنی ہر ایک آدمی کے ہر جسم کا ہر عضو دنیا کے تمام انسانوں سے الگ ہے. میرا فنگر صرف میرا اس دنیا میں اور کائنات میں کسی کا نہیں ہے. میری آنکھ صرف میری ہے، اس کے علاوہ ایسی آنکھ دنیا میں کسی کی نہیں ہے. یہ صرف میری پراپرٹی ہے، اللہ نے مجھے بنا. تو گویا کون ہے یہ جو سارا بنا رہا ہے؟ وہی اللہ ہے. دنیا میں انسان آیا، اسے غذا چاہیے تھی، انسان اپنی غذا خود مہیا نہیں کر سکتا تھا. ادھر سے بچہ باہر آ گیا، ادھر سے ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا. یہ کون ہے جس نے اس ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کیا؟ یہ ہماری ماں یا ہماری بیٹی یا بہن. آج تک وہی غذائیں کھا رہی تھی، کوئی دودھ نہیں بنتا تھا. وہی باڈی، کوئی دودھ نہیں بنتا تھا. اور جو ہی ادھر سے بچہ باہر آ گیا، نئی کوئی باڈی نہیں بنی، نیا کوئی ملک پلانٹ اندر نہیں لگا، نئی کوئی غذائیں نہیں کھائی گئی، لیکن اچانک ماں کی چھاتی سے دودھ آنا شروع ہو گیا. اور دودھ آنا شروع ہوا اتنا بیلنسڈ، اتنا اس بچے کی صحت کے لیے مفید، اس سے زیادہ مفید دودھ اس دنیا میں نہ گائے کا ہے، نہ بکری کا ہے، نہ اونٹنی کا ہے، نہ ڈبے کا ہے. ٹھیک ہے، دودھ آ گیا باہر، لیکن اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں پہنچے گا کیسے؟ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ چوسے. اگر اللہ تعالیٰ شان بچے کو دودھ چوسنا نہیں سکھائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت جو بچے کو دودھ چوسنا نہیں سکھا سکتی. ہم لیکچر دیں گے، تقریر کریں گے، واز کریں گے، خوف ماریں گے، تعویذ لگائیں گے، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرے گا یا ریمیڈی کریں گے، مگر نہ ریمیڈی، نہ ٹریٹمنٹ، نہ پھوک، نہ تعویذ، نہ لیکچر، کچھ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. بچہ معصوم ہے، اس لیے ہم نہیں سکھا سکتے بچے کو دودھ پینا. اور ماں کے چھاتی، ماں کے پیٹ سے جب یہ باہر آیا ہے، کوئی ٹریننگ کر کے نہیں آیا. وہاں کوئی ادارہ نہیں تھا جو اس کو سکھائے کہ بیٹا آپ کو وہاں جانا ہے، وہاں آ کر آپ کو دودھ کی چوسنا پڑے گا، ٹریننگ یہیں سے لے کر کے جاؤ، کچھ نہیں. لیکن جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے 10 یا 15 منٹ کے بعد اس کو پہلے نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے. پھر ماں جب بچے کو چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، بچہ فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے. اس بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ جواب ہے وہی اللہ. میں نے بہت دفعہ تجربہ کر کے دیکھا، جو ہی بچہ دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر حکم یہ ہے ہمارے دین کا کہ بچے کو نہلاؤ اور فوراً اذان پڑھو. چنانچہ میں نے کتنی مرتبہ تجربہ کر کے دیکھا، بچہ 10-15 منٹ پہلے پیدا ہوا ہے، نہلا دھلا کر کے گود میں لیا گیا، جو ہی اذان پڑھی بچے نے فوراً اس طرح سے انگلی اٹھائی. جو ہی اذان پڑھی بچے نے فوراً آنکھ کھول دی. جو ہی اذان پڑھی بچہ رو رہا تھا، اچانک خاموش ہو گیا. کبھی روتا ہوا بچہ اچانک خاموش ہو گیا، کبھی آنکھ بند تھی، اذان پڑھی اسے اچانک کھول دی. اور ایسا بھی ہوا کہ بچے نے ایسے انگلی اٹھائی، سارے دیکھنے والے حیران ہو گئے. یہ تو ابھی 10-15 منٹ پہلے ماں کے پیٹ سے دنیا میں بچہ آیا ہے، اس کو کس نے سکھایا کہ اذان کے وقت انگلی اوپر اٹھانی چاہیے؟ غرض یہ کہ وہی ہے اللہ جو یہ سب کچھ کرا رہا ہے. اس کے بعد پھر اب اس دنیا میں بچے کو کیا کیا چاہیے، یعنی انسان کو ہوا، غذائیں، پانی، بیلنسڈ ہوا، انرجی، نیند، رات، دن، یہ سب کچھ چاہیے. اللہ نے یہ سارا انتظام بندے کے لیے کیا. اس میں قدم قدم پر اللہ کی قدرتیں کام کرتی ہیں. انسان ہوا کے بغیر ایک منٹ گزار نہیں سکے گا. انسان کو سونا بھی ہے. سردیوں میں یہاں بھی ہوگا، کشمیریوں کو زیادہ تجربہ ہے، سخت سردیاں ہوتی ہیں چلے کلام کی، کمرے بند کر کے رکھتے ہیں، پالیتھین میں لگا کے رکھتے ہیں، دروازہ 5 منٹ کے لیے کھولتے نہیں ہیں کیونکہ اندر سردی آ جائے گی، کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا. 24 گھنٹے سارا گھر بند ہے. اس کے بعد اسی گھر کے اندر، اسی کمرے کے اندر انسان رات کو سوتا ہے، منہ بھی بند ہے، سر کے اوپر لحاف ہے، اور صبح کو انسان زندہ اٹھتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں تم نے اپنا گھر بند رکھا، اپنا کمرہ بھی بند رکھا، سر کے اوپر لحاف لے لیا، منہ تمہارا بند تھا، اس کے باوجود میں رات کے 6-7 گھنٹے کی نیند میں تم تک آکسیجن پہنچا رہا ہوں، اسی لیے تم صبح کو زندہ اٹھ جاتے ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو انسان زندہ اٹھ ہی نہیں سکے گا. اور تجربہ بھی ہوتا ہے، کمرے میں اگر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے تو نہ مر جاتے ہیں. اگر کمرے کے اندر گیس بخاری جلائی گئی اور ایگزاسٹ فین نہیں تھا یا ایگزاسٹ کا نلکا نہیں تھا، کمرے میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، لوگ مرے ہوئے مل جاتے ہیں.
غرض یہ کہ اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بسایا اور انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کر دی. ٹھیک ہے، انسان کی ضرورت ہے غذا وہ بھی، انسان کی ضرورت ہے پانی وہ بھی، انسان کی ضرورت ہے دیکھنا آنکھ دی، سننا تو کان دیے، بولنا تو زبان دی. انسان کی ضرورت ہے جنسی ضرورت اللہ نے رکھی، مردوں کے اندر عورتوں کا میلان اور عورتوں کے اندر مردوں کی طرف کا اعلان. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح کا نظام رکھا، اور نکاح کے نتیجے میں تمہاری وہ جنسی ضرورت بھی پوری ہوگی، تم کا اولاد بھی ملے گی اور بڑھاپے میں سہارا بھی ملے گا، اور تم کو خاندان بھی اسی سے وجود میں آ جائے گا. یہ سارا نظام اللہ نے بنایا، ساری ضرورتیں اللہ نے پوری کی. اب اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں میرے بندو، یہ کائنات میں نے بنائی، تم کو میں نے پیدا کیا، تمہارے جسم میں جو جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سارا میں نے تمہیں دیا، اب حکم بھی میرے چلے گا. اگر تم کو پیدا کسی اور نے کیا ہوتا حکم اسی کا چلتا، اگر تم کسی اور کی زمین میں بستے حکم اسی کا چلتا. زمین میری، زمین سے اگنے والی ساری چیزیں میری، زمین کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہوا پانی چاہیے وہ میرا، زمین کے اندر کی تمام مخلوقات میری بنائی ہوئی، اور ساری مخلوقات تمہاری خدمت کر رہی ہیں، اور تم کو بھی میں نے پیدا کیا. تو اب نہ تمہارے نفس کی حکومت چلے گی نہ کسی اور کی حکومت چلے گی. پیدا بھی میں نے کیا، حکم بھی میرا ہی چلے گا. الا لہ الخلق والامر، جس نے پیدا کیا آرڈر بھی اسی کا چلے گا. جس نے مکان بنایا وہی طے کرے گا مکان کے کس کمرے میں کس کو بسانا ہے. جس نے پلاٹ خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا پلاٹ میں کیا بنانا ہے. جس نے سونا خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا سونے کا کون سا زیور بنانا ہے. جس نے کپڑا خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس کپڑے کا کیا بنانا ہے. جناب والا جس نے دکان خریدی وہی فیصلہ کرے گا اس دکان میں مجھے کس چیز کا بزنس کرنا ہے. جس اللہ نے انسان کو بنایا اور جس اللہ نے انسان کے لیے تمام ضرورت چیزیں مہیا کی وہی اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے. اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا اور اللہ کے نبیوں نے بھی اللہ کا تعارف کرایا. اللہ قادر، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ طاقتور، اللہ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. دنیا کے تمام مخلوقات اگر کسی چیز کو روکنا چاہیں اور اللہ اسے کرنا چاہیں تو روک نہیں سکتے، اور اللہ جل شانہ کسی کام کو نہیں کرنا چاہتے ہیں دنیا کے تمام انسان مل کر کے کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے. اگر اللہ کا فیصلہ یہ انسان مرے گا، دنیا کے سارے ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری چلائیں گے، دنیا کے سارے پیر پھونکے ماریں گے، دنیا کے سارے حکیم اپنی طب چلائیں گے، دنیا کی ساری تدبیریں کی جائیں گی، موت کو روک نہیں سکتے. اگر اللہ کا فیصلہ ہے مرنا، اور اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہیں ابھی جینا ہے تو جناب والا 10 کینسروں میں مبتلا انسان زندہ ہے. میں ایسے انسان کو جانتا ہوں کہ جو 15 سال سے ڈائلسس کر رہا ہے، 15 سال پہلے کڈنیاں فیل ہو چکی ہیں، وہ چاہتا ہے میں مروں لیکن مر نہیں پا رہا ہے کیونکہ بہت ابھی آئی نہیں. فیصلے اللہ کے ہاں سے ہوتے ہیں. تو جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری ساری ضرورتیں مہیا کی، ہم کو انسان بنایا، اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں جو کچھ چاہیے تھا وہ ساری چیزیں مہیا کی، اسی اللہ کا حکم چلے گا. اس اللہ کے اسی حکم کا نام ہے اسلام. اب ہم جو کہیں گے یا اللہ آپ نے ہم کو پیدا کیا، یہ ساری چیزیں آپ کی دی ہوئی ہیں، ہماری زندگی کی جتنی سہولیات جتنی خوشیاں وہ آپ کی مہیا کی ہوئی ہیں، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اگر نہیں گزاریں پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے تو میری زمین پر بس کر، میری نعمتیں کھا کر، میرا دیا ہوا جسم استعمال کر کے، پھر اگر میرا حکم ماننے کو تم تیار نہیں، یا مجھے مانو گے اور مجھے مانو میرا حکم نہیں مانو گے، یا نہ میرا حکم مانو گے نہ مجھے مانو گے، تو تم بدترین مخلوق ہو گے اور تم جانوروں سے زیادہ بدتر ہو. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. وہ انسان جو اللہ کی زمین پر رہ رہا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں کھا رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ تو ہے مگر اس کی بات ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اللہ یہ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. ایک جگہ فرماتے ہیں اولئک شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے. اور جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے حکموں کو بھی مانے، اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں یہ بہترین مخلوق ہے. اولئک هم خیر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے. ٹیچر اپنے اچھے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے بہترین اسٹوڈنٹ، باپ اپنے اچھے بیٹے کو کہتا ہے پیارا بیٹا جگر کا ٹکڑا. جناب والا خوبیاں ہوتی ہیں تو اپریشیٹ ہوتا ہے، اور خوبیاں نہیں ہوتی ہیں تو نفرتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ شان اپنے بندے کو کہتے ہیں اس نے مجھے مانا اور میرا حکم ماننے کو تیار ہے، بہترین مخلوق ہے. اور جس نے نہ مجھے مانا یا مجھے مانا مگر میرا حکم ماننے کو تیار نہیں، بدترین مخلوق ہے. اولئک شر البریہ. اب بہترین مخلوق بننے کے لیے صاحب ایمان بننا ضروری ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا. اب ایمان والے گھر میں پیدا کیا تو ہمیں ایمان ڈھونڈنے کے لیے کہیں کا سفر نہیں کرنا ہے، ایمان پانے کے لیے کوئی مصیبت نہیں جھیلنی، اسلام پانے کے لیے کوئی کنورجن نہیں کرنا ہے، کسی حق کی تلاش میں ہمیں کچھ چھوڑ کر کے کچھ پانا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس دین حق اللہ کا دیا ہوا موجود ہے. اس دین میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی ڈاؤٹ ہے، نہ کوئی ملاوٹ ہے، نہ کوئی کمی زیادتی ہے. وہ دین جو اللہ کو پسند، وہ دین جو نبیوں کے ذریعے آگے چلا، وہ دین جو مکمل طور پر محفوظ ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ الف الف مرہ. اللہ کی بارگاہ میں بھی انتہا شکر کہ ہمیں دین حق نصیب ہوا بغیر کسی ہماری قربانی کے، بغیر ہماری کسی ڈیمانڈ کے، بغیر ہماری کسی مشکل سہے ہوئے.
ایک ہمارا وہ بھائی ہے جو ایمان سے محروم تھا اور بعد میں اس نے قربانیاں دی، مشکلات جہیں سہی، اور اس کے بعد پھر ایمان کی طرف آیا، وہ کہہ سکتا ہے یا اللہ آپ کی مہربانی ہوئی اور میں نے قربانی دی تب مجھے دین حق ملا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم کہیں گے یا اللہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، ہماری کوئی قربانی نہیں، ہمیں کچھ نہیں سہنا پڑا، آپ نے مہربانی کی، مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، گھر کے اندر اسلام کی دولت نہیں گئی۔ میرے بھائیو، آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ضرور وہ لٹریچر پڑھیں، ضرور وہ کتابیں پڑھیں جن کتابوں میں ان بھائیوں کے حالات لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن بھائیوں کو کسی بھی کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آنے کا موقع ملا، تو آپ دیکھیں گے کیا حالات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کیسی مصیبتیں جھیلنی ہوتی ہیں اور کیسی رکاوٹیں آتی ہیں اور کیا کیا سہنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اسلام تک وہ پہنچتے ہیں، اور وہ پڑھتے پڑھتے احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہم سے یہ قربانی نہیں لی جو اس ہمارے بندے نے دی ہے۔ ایسی کتابیں ڈھونڈو جن کتابوں میں ان بھائیوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں، جن بھائیوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اپنے آبا و اجداد کے اس غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آئے، کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آئے، اس آنے میں ان کو کیا کیا مشکلات سہنی پڑی اور کیا کیا ظلم برداشت کرنے پڑے اور کیسے اپنے وطن چھوڑنے پڑے اور کیسے گھروں میں کیا کیا ان کا کھانا پڑا، وہ جب ان کے حالات آپ پڑھیں گے، ان کے حالات پڑھنے کے بعد پھر ہو سکتا ہے ہمارے دلوں میں ہمارے دین کی جتنی قدر ہے وہ پڑھنے کے بعد وہ قدر یقیناً بڑھ جائے گی، اس لیے بڑھ جائے گی کہ خیال آئے گا یار ہم سے تو ایسی قربانی اللہ نے نہیں لی، ایسی مصیبتیں تو ہم نے برداشت نہیں کی، یہ مصیبتیں شاید ہم برداشت بھی نہ کر پاتے۔ اور ایک نقطہ اور سمجھنے کا ہے، میرے بھائی، اگر ہمیں سے کوئی شخص اس گھر میں پیدا ہوا ہوتا جس گھر میں ایمان کی دولت نہیں ہے اور ہم وہیں ہوتے، ہم اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کفر کو چھوڑ کر ہم ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی میں ہم پڑے رہتے، جیسے اس وقت بھی اربوں انسان، کئی ارب انسان اسی کفر میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی انہی میں سے ہوتے۔ اللہ نے ہم کو اس امتحان میں نہیں ڈالا، بس مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، گھر کے اندر اسلام کی دولت مل گئی۔ اب جب اسلام کی دولت ہمیں گھر کے اندر مل گئی، اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہم ایمان والا کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور مسلمان کن کن چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے جن چیزوں کا آرڈر کیا ہے ان پر کرنا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچنا ہے۔ جب